بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا شکار پر جانے کا اصل مقصد صرف خود کو متحرک رکھنا ہے۔ میں وقتاً فوقتاً اپنا امتحان لیتی رہتی ہوں کہ مشقت اٹھانے اور پرخطر زندگی گزارنے کی بدستور عادی ہوں یا مجھ میں آرام طلبی آ چلی ہے۔ جیسے ہی مجھے اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی پہلو سے روایتی ذمہ دار نہیں بننے لگی ہوں، میں فوراً اپنے اوپر کچھ نئی مشقتیں لاد لیتی ہوں۔ کیا آپ تنہا؟ میں نے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، میرے ساتھ 7-8 ملازم اور 2 خادمائیں جا رہی ہیں۔ میں اب اتنی بھی ایڈونچر پسند نہیں ہوں کہ اکیلی شکار پر چل دوں۔ میں زیادہ دیر اس کی طرف دیکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے چک کے پار دیکھنے لگا۔ بہت دور تک کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں بری طرح چونک اٹھا اور ایک کرسی کے پشتے پر میری گرفت غیر ارادی طور پر مضبوط ہو گئی۔ چک کے پار منظر میں جو تبدیلی آئی تھی وہ مجھے بری طرح چونکا گئی تھی۔ تبدیلی یہ تھی کہ جس پگڈنڈی کے راستے میں اس علاقے میں پہنچا تھا، اسی پگڈنڈی پر 2 گھڑ سوار بڑے مطمئن انداز میں اپنے گھوڑوں کو دلکی چلاتے ہوئے حویلی کی سمت آ رہے تھے۔ فاصلہ کافی تھا لیکن میں انہیں پہچان سکتا تھا۔ میں انہیں ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا، بلکہ اگر وہ حد بصارت سے آگے ہوتے شاید تب بھی پہچان لیتا۔ وہ جانو اور خمیسو خان تھے۔ جانو اس وقت بھی خاصا معزز آدمی نظر آ رہا تھا جب میں نے اسے جنگل میں اس کے ڈاکوؤں والے مسکن پر دیکھا تھا، مگر اب تو اور بھی زیادہ معزز دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے تن پر دھوپ میں چمکتا ہوا نہایت نفیس شلوار قمیض کا سوٹ اور شاندار واسکٹ تھی۔ سر پر کلف لگی اونچے ترے والی پگڑی تھی۔ کندھے پر سیاہ رنگ کی کوئی آٹومیٹک گن لٹکی ہوئی تھی۔ گھوڑے بھی نہایت شاہانہ قسم کا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ڈاکو تھا۔ بڑے ٹھسے کا جاگیردار معلوم ہو رہا تھا، لیکن ذرا پرانے وقت کا، اس دور کا جب ذمہ داروں کو پجیروں کے کمپلیکس نے گرفت میں نہیں لیا تھا۔ خمیسو خان بھی نہایت اجلے اور معززانہ لباس میں تھا، لیکن اس کی صورت بہرحال ڈاکوؤں والی تھی، اور اس کا مسئلہ یہی تھا کہ اگر وہ کسی سلطنت کا والی ہوتا تب بھی ڈاکو ہی معلوم ہوتا۔ گو کہ اس میں حیرت کی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ اکثر سلطنتوں کے والی ڈاکو ہی ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ زرتاج نے محسوس کر لیا تھا کہ میں کسی بات پر چونکا تھا اور میرے اعصاب میں یکایک تناؤ آ گیا تھا۔ اس کی نظر نے میری نظر کا تعاقب کیا اور دونوں گھڑ سوار اسے بھی نظر آ گئے۔ وہ بھی چونکی، لیکن اس کا چونکنا ذرا مختلف تھا۔ ارے یہ تو جانو اور خمیسو خان ہیں، وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولی۔ لہجے میں ناپسندیدگی بس ایسی ہی تھی جیسے آپ تیار ہو کر گھر سے کہیں جانے لگے ہوں اور عین وقت پر کوئی ایسا مہمان آن پہنچا ہو جس سے ملاقات کا آپ کو قطعاً کوئی اشتیاق نہ ہو۔ میرے لیے یہ بھی کچھ کم حیرت کی بات نہیں تھی کہ زرتاج ان لوگوں کو جانتی تھی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھا، تم ان دونوں کو دیکھ کر مضطرب سے کیوں ہو گئے؟ انداز کتنا ہی سرسری سہی، لیکن لہجے میں بہرحال تجسس چھپا ہوا تھا۔ میں یکدم گویا کشمکش میں پھنس گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مضطرب ہونے کا اقرار کروں یا انکار۔ اگر اقرار کروں تو کیا وجہ بتاؤں اور انکار کروں تو کس جواز کا سہارا لوں؟ فی الحال مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے سچ بولنا مفید ثابت ہوگا یا نقصان دہ۔ معلوم نہیں جانو اور خمیسو سے اس کی شناسائی کی نوعیت کیا تھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے ان لوگوں سے واسطہ پڑ چکا ہے اور وہ کوئی خوشگوار واقعہ نہیں تھا۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ تفصیل جاننے کی خواہش مند تھی، لیکن شاید وہ موقع اسے خود بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دوبارہ سامنے دیکھنے لگی۔ ڈاکو اور ڈاکوؤں کا سردار دونوں قریب آ چکے تھے۔ جانو سر اٹھائے حویلی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ فاصلہ گو اب بھی خاصا تھا، لیکن میں اس کے چہرے پر مسرت کی چمک دیکھ سکتا تھا۔ آپ انہیں جانتی ہیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ دراصل میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ انہیں کیسے جانتی تھی، لیکن یہ سوال مجھے کچھ موزوں نہ لگا اور زبان پر آتے آتے رہ گیا۔
ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ غالباً اس نے کسی قسم کی وضاحت کرنے یا اس شناسائی کا پس منظر بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ پھر وہ مربیانہ انداز میں بولی، اگر تمہاری ان سے کوئی دشمنی چل رہی ہے یا کسی اور وجہ سے تم ان سے خوفزدہ ہو تو میں جانو سے کہہ دوں گی کہ یہ ہمارا آدمی ہے، اس کے بعد وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے، تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نہیں، میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر آپ ان کے سامنے سرے سے میرا تذکرہ ہی نہ کریں تو آپ کی نوازش ہوگی، میں ان سے خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن فی الحال کچھ مصلحتوں کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو میرے ٹھکانے کا پتہ چلے یا وہ مجھے یہاں دیکھیں۔ کیا آپ ان سے ملیں گی، انہیں حویلی میں بلائیں گی؟ ہاں، اس نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا۔ جانو آئے تو اس سے ملنا تو پڑتا ہی ہے، بہرحال اگر تم نے ان کا کوئی خاص نقصان نہیں کیا ہے تو تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دوران وہ دونوں حویلی کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے، لیکن اب ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ گیٹ اور دیوار اونچی تھی۔ وہ اس کی اوٹ میں تھے، تاہم ایک خادمہ ان کی آمد کی اطلاع لے آئی تھی اور یہ میرے لیے حیرت کی بات تھی کیونکہ میں نے نہ تو گیٹ کھلتے دیکھا تھا اور نہ کسی کو اندر آتے دیکھا تھا، لیکن پھر ملازمہ کی بات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ گیٹ پر انٹرکام موجود تھا اور ملازموں کو ان لوگوں کی آمد کی اطلاع انٹرکام پر ملی تھی۔ انہیں اوپر ہی لے آؤ، زرتاج نے خادمہ کو حکم دیا، لیکن راستے میں باتوں باتوں میں انہیں جتا دینا کہ رئیسانی جی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، شکار پر جانے والے نیچے ان کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ بہت بہتر رئیسانی جی، خادمہ نے سمجھداری سے سر ہلایا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ وقت کی کمی کا تاثر بھی زرتاج نے ملازمہ کی زبانی دینا چاہا تھا۔ کیا وہ خود یہ بات جانو سے کہنے کی جرت نہیں رکھتی تھی؟ وہ ان سے خوفزدہ تھی یا ان سے اس کا مروت کا رشتہ تھا؟ میرے ذہن میں یہ سوالات ابھر رہے تھے، لیکن فی الحال میرے لیے اس ضمن میں کوئی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ مجھے معلوم تھا اور کسی حد تک میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکا تھا کہ بعض بڑے ذمہ دار ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتے تھے، بعض ان کو باقاعدہ پالتے تھے، بعض انہیں ممنون رکھتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے کام آتے تھے، وقت پڑنے پر ایک دوسرے کا سر بچاتے تھے۔ کیا زرتاج اور جانو کا تعلق بھی کچھ اسی قسم کا تھا؟ میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس دوران خادمہ گیٹ پر پہنچ چکی تھی، جانو اور خمیسو خان اندر آ چکے تھے، ان کے گھوڑے باہر ہی رہ گئے تھے۔ درختوں کے درمیان پگڈنڈی پر وہ اس طرح اکڑتے ہوئے چل رہے تھے جیسے اپنی ہی جاگیر کے معائنے پر نکلے ہوں۔ جانو نے تو اس خوبصورت پگڈنڈی نما روش پر پڑے ہوئے اکا دکا چھوٹے چھوٹے پتھروں کو حقارت سے ٹھوک کر بھی رسید کی۔ میں نے زرتاج کے چہرے پر کوئی تاثر تلاش کرنے کی کوشش کی، پسند، ناپسند، خوف، مجبوری یا مصلحت، کوئی بھی تاثر، مگر وہ چہرہ جس طرح حسن میں اپنی مثال آپ تھا، اسی طرح اپنے ہر تاثر کی حفاظت کرنے میں بے مثل تھا۔ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ کس وقت کیا سوچ رہی تھی۔ وہ جب تک خود ہی اپنی سوچ کا راز افشا نہ کرتی، اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا آسان نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، میرا کہاں چھپنا مناسب رہے گا؟ نیچے جانے کا تو ایک ہی راستہ تھا، اگر میں اب سیڑھیاں اترتا تو بھی ممکن تھا کہ بیچ راستے میں میرا ان سے سامنا ہو جاتا۔ زرتاج میرا مطلب سمجھ کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تم اس کمرے میں جا سکتے ہو، ظاہر ہے تم ان کا سامنا کرنا نہیں چاہو گے۔ جس طرف وہ اشارہ کر رہی تھی ادھر ایک منقش چوبی دروازہ تھا، اس کے قریب ہی دیوار سے لگی ہوئی ایک لمبی چوڑی چوبی الماری تھی جس کے دروازوں میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ اندر بہت سے خانے بنے ہوئے تھے اور ہر خانے میں ایک گن رکھی تھی۔ زرتاج نگر کی حدود میں داخل ہونے کے بعد مجھے قدم قدم پر اسلحہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ میں نے دور افتادہ دیہی علاقے زیادہ تو نہیں دیکھے تھے، لیکن جتنے بھی دیکھے تھے ان میں اتنا اسلحہ نہیں دیکھا تھا۔ معلوم نہیں یہ اسلحہ کہاں سے آتا تھا۔ میں ابھی یہ سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ زرتاج اس سوال کو ہی پسند نہ کرتی یا پھر اس کا جواب دینا پسند نہ کرتی۔ ایسے سوالوں سے پرہیز کرنا ہی بہتر تھا۔ زرتاج بولی، میرے ہاں ٹھہرنے والے مہمان شاذ و نادر ہی آتے ہیں، مگر اوپر کی یہ پوری منزل دراصل مہمان خانہ ہے۔ میں تمہیں جس کمرے میں جانے کے لیے کہہ رہی ہوں وہ مہمانوں کا بیڈ روم ہے، بائیں ہاتھ پر دوسرا بیڈ روم ہے، تم جس میں چاہو جا سکتے ہو، ادھر کوئی نہیں آئے گا۔
میں اسی طرف چل دیا جدھر اس نے پہلے اشارہ کیا تھا۔ اس وقت تک سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اس طرح بند کیا کہ ہلکی سی ایک جھری برقرار رہے۔ وہ تمام ضروری فرنیچر سے آراستہ ایک کشادہ بیڈ روم تھا، مگر اس میں پھیلی ہوئی ہلکی سی بو بتا رہی تھی کہ اس کمرے کو عرصے سے کھولا نہیں گیا تھا، تاہم بو ناگوار نہیں تھی۔ اس بیڈ روم کی ایک بڑی سی کھڑکی بھی حویلی کے سامنے کے رخ پر کھلتی تھی، مگر اس وقت وہ بند تھی۔ میں دروازے کی جھری سے آنکھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے بعد میں نے جانو اور خمیسو خان کو آگے پیچھے اس ٹیرس پر آتے دیکھا۔ جانو کی باتیں کھلی جا رہی تھیں، جیسے کسی بد اتوار شخص کے سامنے اس کی من پسند چیز مدتوں بعد آئی ہو۔ اس کا ندیدہ پن دیدنی تھا۔ لگتا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں زرتاج کو کھا جائے۔ اس کی نظروں نے زرتاج کے سر سے پاؤں تک یوں ٹھہر ٹھہر کر سفر کیا تھا، جیسے ہر نشیب و فراز اس کے قدموں کی زنجیر بنتا جا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ وہ خاصا وجیح آدمی تھا، لیکن اپنے تاثرات کی وجہ سے اس وقت بدصورت لگ رہا تھا، یا شاید صرف مجھے لگ رہا تھا۔ خمیسو خان کے تاثرات بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے، لیکن وہ شاید اپنے باس کی موجودگی میں رسمی طور پر تھوڑا بہت محتاط نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جانو کے لہجے میں بے تکلفی تھی۔ یہ بے تکلفی یک طرفہ ہی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی باتیں بدستور پھیلی ہوئی تھیں۔ میرے وہ دن عام طور پر اچھے گزرتے ہیں جن میں تم سے ملاقات نہیں ہوتی، زرتاج نے سنجیدگی سے جواب دیا، تاہم اس نے چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تمہاری مذاق کی عادت نہیں گئی، جانو نے بلند آہنگ قہقہہ لگایا، اور تم دنیا میں واحد ہستی ہو جس کا مذاق جانو برداشت کرتا ہے۔ میں تمہیں برداشت کرتی ہوں تو تمہیں کم از کم میرا مذاق تو برداشت کر ہی لینا چاہیے۔ زرتاج بدستور سنجیدہ تھی۔ جانو نے بلا وجہ ہی ایک اور اونچا قہقہہ لگایا، پھر یکدم ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، نوکرانی نے بتایا تھا کہ تم شکار پر جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہو۔ تمہیں شکار پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے تو چاروں طرف شکار ہی شکار بکھرا ہوا ہے۔ زرتاج ایک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے بلا تامل بولی، اگر تمہارا اشارہ اپنی طرف ہے تو گزارش ہے کہ میں حرام جانوروں کا شکار نہیں کرتی۔ جانو نے ایک بار پھر قہقہہ لگایا۔ وہ برہم نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے کھسیاہٹ چھپانے کے لیے قہقہہ لگایا تھا۔ کم از کم زرتاج کے معاملے میں وہ خاصا ڈھیٹ معلوم ہوتا تھا۔ کوئی اور اس قسم کی باتیں کرتا تو شاید جانو اسے گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ بہت شریر ہوتی جا رہی ہو تم، بالآخر وہ بولا۔ وہم ہے تمہارا، میں تو بہت سنجیدہ ہوں، ہمیشہ کی طرح۔ وہ واقعی گہری سنجیدگی سے بولی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا آج ہی شکار پر جانا ضروری ہے؟ میں جب کوئی پروگرام بنا لوں تو عام طور پر اسے بدلا نہیں کرتی، زرتاج نے بے نیازی سے جواب دیا۔ لیکن تم بیٹھو، بتاؤ کیا کھاؤ پیو گے؟ تم چاہو تو میرے جانے کے بعد بھی یہاں ٹھہر سکتے ہو، کھانا وغیرہ کھا کر شام تک چلے جانا۔ اتنی دور سے آئے ہو، میں تمہاری تھوڑی بہت خاطر تواضع تو کر کے ہی جاؤں گی۔ خیر ہم تم سے اتنا دور بھی نہیں رہتے، جس شارٹ کٹ سے ہم آتے ہیں اس نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان فاصلہ بہت کم کر دیا ہے، لیکن افسوس کہ تم دلوں کے درمیان فاصلہ کم کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ جانو ایک کرسی پر کچھ پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولا، اچھا تمہارے پاس دل بھی ہے؟ یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے، زرتاج بولی۔ بس تمہاری یہ بے نیازی کسی روز ہماری جان لے لے گی۔ جانو کسی ٹٹ پونجیا قسم کے فلمی ویلن کے انداز میں بولا۔ اس وقت تم کہاں سے آ رہے ہو؟ زرتاج نے گویا موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اڈے سے یا کہیں اور سے؟ ہم اگر دور سے بھی آئے ہوتے تو کوئی خاص بات نہیں تھی، ہم بہت دور تک مار کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ وہ مسکرایا، اب تمہیں جانے کے لیے تیار دیکھ لیا ہے تو ہم تمہارا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ ویسے تمہارے لیے ایک مشورہ ہے، اتنی جلدی شکار پر مت جایا کرو، حالات کا کچھ بھروسہ، خود اپنے آدمیوں کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی، اوپر سے تم ایسی سرتاپا قیامت بن کر شکار پر جاتی ہو کہ خود تمہارے شکار ہو جانے کا سخت دھڑکا لگا رہتا ہے۔
میری فکر میں دبلے ہونے کے لیے تم سے کس نے کہا ہے؟ زرتاج ملائمت سے بولی، میں اپنی حفاظت کرنے کی پوری طرح اہل ہوں، اور در حقیقت میں یہی دیکھنے کے لیے شکار پر جاتی ہوں کہ میری اس اہلیت میں کمی تو نہیں آئی۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میرے بارے میں نیت بدلنے سے پہلے کم از کم 100 بار سوچیں گے، اور اگر نہیں سوچیں گے تو خود ہی پچھتائیں گے۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جانو تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ سر تو تائید میں ہلا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ احتجاجیہ اور شرارت بری تھی۔ ویسے تنک مزاج تو تم ہمیشہ سے چلی آ رہی ہو، لیکن آج لہجے میں ایک نیا تیکھا پن ہے۔ لگتا ہے ہماری پچھلی ملاقات سے اب تک کے دوران کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے۔ ہر چیز میں، ہر ماحول میں، ہر فرد میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ان تبدیلیوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ زرتاج کے لہجے میں اب بھی ملائمت تھی۔ ہاں تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں، جانو بدستور مسکرا رہا تھا، لیکن تم میں نہ جانے وہ تبدیلی کب آئے گی جس کا ہمیں انتظار ہے۔ رئیسانی، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، اپنے بارے میں سوچو۔ عمر کا سنہرا دور جتنی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اس کا شاید تمہیں ابھی احساس نہ ہو، لیکن ایک روز اچانک سر اٹھا کر دیکھو گی تو عمر کی ساری ریت مٹھی سے پھسل چکی ہوگی۔ تم اب پختہ عمر کو پہنچ چکی ہو، نوخیز یا کم سن نہیں رہی۔ میرے بارے میں سوچنے پر آمادہ نہیں ہو، لیکن کسی کے بارے میں تو سوچو۔ ہم بھی تو یہ دیکھیں آخر تمہاری نظر کہاں جا کر ٹھہرتی ہے، کسے تمہاری زندگی کا ساتھی بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کیا تم اپنی 20 مرتبہ کہی ہوئی یہی باتیں دہرانے کے لیے اتنی دور سے آئے ہو؟ زرتاج کے لہجے کی ملائمت اب بھی برقرار تھی۔ آج تمہیں یہ باتیں غیر اہم لگتی ہیں، لیکن کل بہت اہم لگیں گی۔ جانو کی آنکھوں میں بھی اب سنجیدگی اترنے لگی تھی، لیکن یہ سنجیدگی بھی در حقیقت درندگی ہی کی ایک شکل نظر آتی تھی۔ ہمارے ہاں ایک یہ بڑی مشکل ہے، زرتاج ٹھنڈی سانس لے کر بولی، کہ زندگی کسی کی ہوتی ہے مگر اسے بسر کرنے کی کوشش کوئی اور کرتا ہے، لیکن کم از کم تم تو میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ تمہیں ایسا کوئی حق حاصل نہیں ہے، تم میری زندگی مجھے ہی بسر کرنے دو۔ مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ میری بڑھتی عمر کی بھی تم فکر مت کرو، یہ بھی تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے کسی کا انتظار ہے۔ کون ہے آخر وہ؟ جانو نے گویا بمشکل اپنی جھنجھلاہٹ کو دبایا تھا۔ یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم، زرتاج اطمینان سے بولی۔ میں نے شاید اسے ابھی تک نہیں دیکھا، یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور ابھی تک تم اسی بات پر قائم ہو؟ جانو حیرت سے بولا۔ حالانکہ میں نے اسی وقت تمہیں سمجھایا تھا کہ ان افسانوی باتوں کو چھوڑو، ہم خوفناک حقیقتوں کے جنگل میں رہتے ہیں۔ یہ باتیں نیم تاریک اور بند کمروں میں رہنے والی 16-17 سال کی ان مڈل کلاس لڑکیوں کے منہ سے اچھی لگتی ہیں، جو زنانہ رسالوں میں افسانے پڑھتی ہیں، درد برے اشعار جمع کرتی ہیں اور ریڈیو پر فرمائشی نغمے سنتی ہیں۔ تم اس دنیا کی باسی نہیں ہو اور نہ ہی عمر کے اس دور میں ہو۔ یہ بھی تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے اور بہت سی باتیں ہونی چاہیے۔ تمہارے اپنے یقیناً بہت سے مسائل ہوں گے، ان کے بارے میں سوچا کرو، اور پھر تمہاری بیوی بھی تو ہے، اس کے بارے میں سوچا کرو۔ وہ تو خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اسی کی وجہ سے تو میں تمہارے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ کوئی ڈانگ کی عورت ہوتی تو میں کسی اور کے بارے میں کیوں سوچتا؟ جانو بدمزگی سے بولا۔ اگر خدا نخواستہ تم مجھے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو کچھ عرصے بعد تم کسی تیسری عورت کے سامنے کھڑی یہی باتیں کہہ رہے ہوگے۔ زرتاج چبھتے ہوئے لہجے میں بولی۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جانو پرجوش لہجے میں بولا۔ اس کے دل میں گویا کوئی خفیف سی امید پیدا ہو چلی تھی۔ تم جیسی لڑکی کے ہوتے ہوئے کون کم وقت کسی اور عورت کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ زندگی بھر نہیں سوچ سکتا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ اس کی بھوکی نظریں اب بھی زرتاج کے سراپا پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس کی نظریں اس کی عامیانہ سی گفتگو نہ جانے کیوں میرے جسم و جاں میں شرارے سے دوڑا رہی تھی۔ وہ دونوں گویا خمیسو خان کی موجودگی سے بالکل ہی بے خبر تھے، جو خاموش بیٹھا چمکتی آنکھوں سے دونوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ شاید وہ اس صورتحال سے، اس گفتگو سے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔
میں نے سنا ہے سونیا بھی کبھی تمہارے خیال میں بڑے غضب کی عورت تھی، بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ زرتاج طنزیہ لہجے میں بولی۔ اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ جانو پہلو بدلتے ہوئے بولا، ہمارا ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جو دنیا بھر کی منشیات ادھر سے ادھر کرتے ہیں، مگر ہم خود کبھی چکھتے بھی نہیں۔ لیکن ایک شراب کا شغل ضرور ہے، مگر اسے بھی اپنی مجبوری نہیں بننے دیا۔ اگر میسر نہیں آتی تو ہفتوں نہیں پیتے، مگر وہ عورت منشیات کی عادی ہو گئی ہے۔ اسے پیار سے بہت سمجھایا بجھایا، کوئی اثر نہیں ہوا، مارا پیٹا بھی، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ جان دے دے گی، نشہ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے اس کی سپلائی بند کرا دی تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ جانو نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ذرا توقف کے بعد بولا، اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ نشہ پورا نہ ہوا تو وہ مر جائے گی، اور میں اسے سسک سسک کر تڑپ تڑپ کر مرتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر دھیرے دھیرے خودکشی کر رہی ہے۔